اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کے روز جناب حضرت قبلہ اورنگزیب رمدے صاحب نے ایک پریس کانفرنس فرمائی، اور یہ پریس کانفرنس جو تھی وہ انہوں نے اس چیر پھاڑ کا، اس ڈاکہ زنی کا اور اس لوٹ مار کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائی جو انہوں نے گزشتہ بجٹ کے اندر فرما دی تھی۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اورنگزیب رمدے صاحب کے اوپر کوئی جائز ناجائز تنقید نہیں کرنی جب تک کہ ان کے اعمال سامنے نہ آ جائے اور ان کی مبلغ لیاقت کا پتہ نہ چل جائے۔ بجٹ کے صورت کے اندر پتہ چلا کہ وہ جناب شوکت عزیز صاحب کی بدترین شکل ہیں۔ شوکت عزیز صاحب میں نے اس لیے مثال دی کہ وہ بھی انویسٹمنٹ بینکر تھے، اور شوکت عزیز صاحب نے سعودیز کے سرمایہ کاری کی پلیسمنٹ کی تھی بہت ساری اچھی جگہوں کے اوپر، جس کے اوپر سعودی سرمایہ کاروں کو اچھا پروفٹس ملے تھے۔ ان کی ایک گڈ ول بن گئی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے سعودیز کنیکشن استعمال کیے اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں لینڈ کرنے کی 2 دفعہ کوشش کی۔ میں دوسری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دھماکوں والی حکومت جو تھی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس وقت وہ آنا چاہ رہے تھے ایف بی آر کے چیئرمین کے طور پہ یا فائنانس ایڈوائزر کے طور پہ، تو لیکن مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے پھر عرضی ڈالی اور وہ آ گئے پھر یہاں پہ فائنانس منسٹر کے طور پہ۔ وہ شخص جس کو نواز شریف میں ایف بی آر کا چیئرمین بلکہ حبیب بینک کا بھی میرا خیال ہیڈ بننے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ حبیب بینک کا ہیڈ بننا بڑی اسٹریٹجک پوسٹنگ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے نمائندے پرنس کریم آغا خان جو ہیں وہ اس حبیب بینک کی ملکیت رکھتے ہیں۔ 22 ارب روپے کے عوض لیا گیا وہ بینک، جس وقت دیا گیا ان کو، اس وقت آئی چندی گڑھ روڈ کے اوپر حبیب بینک پلازا کی قیمت ہی شاید اتنی ہو، جس کے عوض پورا بینک آغا خان کو بطور رشوت یا اپیزمنٹ کے طور پہ بخش دیا گیا۔ اس کا لاجک کبھی آج تک سامنے نہیں آیا، میڈیا کے اوپر اس پہ بات نہیں ہو سکتی، اور میڈیا کے اوپر اگر بات ہوئے تو فوری طور پہ آپ کی خبر غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ جناب اس کے بعد وہ ذاکر صاحب تھے میرا خیال، وہ کافی عرصہ تک حبیب بینک کی سربراہی کرتے رہے، اور انہوں نے وہ انی ویری حبیب بینک کے اندر کہ وہاں پہ کام کرنے والا ہر بندہ چیخیں مارتا ہوا وہاں سے نکلا۔ تو خیر، جرنلسٹ جو ہے اس نے تو ورکر پرسپیکٹو سے بات کرنی ہوتی ہے یا کسٹمر پرسپیکٹو سے بات کرنی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر حبیب بینک کا اے ٹی ایم سے شروع ہو جائیں اور ان کے سسٹم تک چلے جائیں، بل جمع کرانا پہ جائے حبیب بینک دے وچ یا کوئی چلان فارم جمع کرانا پہ جائے، آپ کی نسلوں کو سمجھا دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، وہ بھی کیا کریں، جہاں پہ پہلے 18,000 ملازم تھے اب وہ 8,000 ملازمین سے کام چلا رہے ہیں، اور برانچز کا نیٹ ورک بہرحال بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ اگر کچھ جگہ پہ بند ہوئی ہیں تو زیادہ جگہوں پہ کھلی ہیں، لیکن آج حبیب بینک موضوع نہیں ہے۔ یہ جب میں کہتا ہوں موضوع نہیں ہے تو یہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ میں ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہوں۔ تو اس بینک کے اندر اس پوسٹ کے اوپر جناب رمدے صاحب تشریف لائے، اور ان کی سیلری جو تھی وہ 45 کروڑ روپے تھی، علاوہ ازیں الاؤنسز کے، الاؤنسز ڈال کے وہ تقریباً 55 سے 65 کی رینج میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندے کو سال کی تنخواہ 65 کروڑ روپیہ ملتی ہے، سال کی ہوگی، سال کی 65 کروڑ سیلری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کی 12×5 5.5 کروڑ روپیہ سیلری ہو گئی۔ اب اس کے اوپر آپ اگر کروڑ روپیہ ٹیکس بھی لگا دیں تو 4.5 کروڑ روپیہ بندہ تو گھر لے کے جا رہا ہوگا نا، اتنا کی ٹیکس لگے گا نا۔ وہ بہرحال اس تنخواہ کے اوپر وہاں پہ آئے، پھر انہوں نے لابنگ کی، اپنے لنکس استعمال کیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پنڈی سے ریکمینڈ ہوئے تھے، پنڈی والے کہتے ہیں جی اسی تو جانتے ہی نہیں سی، یہ تو مطلب کہ خلیل الرحمان رمدے صاحب کے داماد ہیں، تو وہ والا لنک استعمال ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا لنک استعمال ہوا ہے، لیکن وہ فائنانس منسٹر کے طور پہ براجمان ہو گئے۔ یہاں تک ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ بینکر کی
سنگاپور سے ایک بڑی وڈی نوکری چھڑ کے آیا ہے اور اس نے قوم کے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے اور اس نے پرماننٹ ریزیڈنس رکھ لیا ہے اور باقی نیشنلٹی اس نے چھوڑ دی ہے. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن آگے آتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ڈرامہ کہ یہ جو ہے بینکوں کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے لگایا جاتا ہے, اس ٹیکس کے اوپر فوری طور پہ وہ لاوا ججز جو کہ آج کل فوج کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی فوج کے متعلق کیس آئے تو وہ اچھل اچھل کے چھت کو بجتے ہیں, وہاں پہ جناب عسکری بینک کی قیادت کے اندر بینکوں کا پورا ایک گروپ جاتا ہے کہ جناب کیونکہ حکومت کو نظر آ رہا تھا اس سال بینکوں کے سود کی مد میں حکومت نے 9800 ارب روپیہ 9800 ارب روپیہ, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں 9800 ارب روپیہ ادا کرنا ہے. 35% بینکوں کی انکم کے اوپر ٹیکس ہے جو حکومت جو وہ پروفٹ کماتے ہیں ان سے لے لیتی ہے, اور حکومت اس ٹیکس کو 45% کرنا چاہ رہی تھی, یعنی کہ 98 ارب روپے میں سے حکومت کہہ رہی تھی کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ آدھا رکھیں اپنے پاس, تقریباً 49 ارب روپیہ, اور 49 ارب روپیہ ہمیں دے دیں. مطلب آپ تو 49 نہ رکھیں, 52-55 رکھ لیں, باقی ہمیں دے دیں. اس کے اوپر ٹھوک کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لاوا ججز نے سٹے دیا, اور وہ ابھی تک سٹے ہے, دوبارہ وہ کیس لگا ہی نہیں. اور اتنے ڈٹائی سے, اتنے گھٹیا طریقے سے, ننگے طریقے سے وہ کیس سنا گیا کہ مالیاتی مقدمات کے اندر یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مدعا علیہ کو نوٹس دیے بغیر سٹے نہیں کر سکتے, لیکن ڈٹائی کے ساتھ لاوا ججز نے برہنہ ہو کے اس کے اوپر سٹے دیا. اب اس کا مطلب تھا کہ حکومت اس کیس کو پرسو کرتی, پرسو کر کے تو جا کے ان کو بتاتی عدالت کو پائن پیسے دی لوڑ ہے گی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس ایک مد سے حکومت کے پاس اتنے پیسے آ جانے تھے کہ حکومت کو آپ اگر سیلریڈ کلاس ہے اور میں سیلریڈ کلاس ہوں, ٹھیک ہے, ہماری زندگی اجیرن کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی. 4500 ارب روپے یا مطلب کا ٹیکس آپ کو مل جاتا بیٹھے بٹھائے حکومت کو, بینکوں سے, بینک سارا ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, وہ مل جاتا تو مطلب کہ چلیے 3500 کا تو پہلے ہی ملنا تھا, 35% تو پہلے ہی ہے, تقریباً 1000 ارب روپیہ زائد مل جاتا تو مسائل نہ ہوتے, لیکن اس معاملے کو پرسو ہی نہیں کیا گیا. اس طرح یہ میں نے ایک مثال دی ہے, مطلب دیکھیے نا 300 یونٹ جو تھے وہ فری دینے تھے, پنجاب حکومت نے اعلان کیا, ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا کہ نہیں جناب آپ الیکشن کے اوپر جو اس وقت ضمنی ہو رہے تھے آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دوبارہ عرضی نہیں گئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ سر یہ آپ اس میں سے پابندی ہٹائیے, ہم نے دینا ہے. ساڈی واری انہاں نوں کچھ یاد نہیں رہندا کہ 300 یونٹ یا 200 یونٹ جو بھی تھے وہ حکومت نے مفت دینے تھے, اور اس کے لیے ادائیگی جو تھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے ہونی تھی, لیکن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوا. اس طرح کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں سے فائنانس بچایا جا سکتا تھا, اور سیلریڈ کلاس کے اوپر اور لوگوں کی روزمرہ کے اوپر یہ جو دودھ کے اوپر ٹیکس لگا ہے یا اور ان کے اوپر ٹیکس کم کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ جو رمدے صاحب فرماتے ہیں اورنگزیب صاحب کہ جی میں آپ میں سے ہوں اور میں نے یہیں رہنا ہے, میں نے اب کہاں جانا ہے. بھائی جان اگر آپ ہم میں سے ہوتے تو آپ یہ جو ہیڈز تھے جن سے سرکار کا ریونیو بڑھ سکتا تھا عام آدمی کو برڈن کیے بغیر, آپ ایک پولیٹیکل غیر سیاسی شخصیت ہے, آپ کو ان فیصلوں کے نتائج کا پتہ ہی نہیں. آپ نے بجلی مہنگی کروا لی, آئی پی پیز کو نہیں کہا کہ جناب فورس ڈی میجور کلاس جو ہے ہم اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا کر لیں گے یا کر لیتے ہیں, آپ اس طرف گئے ہی نہیں. یعنی آپ نے اویلیبل آپشنز میں سے جو آسانی سے آپ کو چیز ملی ہے وہ آپ نے کر دی ہے. مجھے تو لگتا نہیں آپ انویسٹمنٹ بینکر ہیں, کیونکہ بینکر کو بھی بیسکس پڑھائی جاتی ہیں فائنانس کی, پبلک فائنانس کی اسے بیسکس تو پتا ہوتی ہیں. سر اس سے تو لگتا ہے کہ آپ ان بیسکس سے بھی آگاہ نہیں.
ٹھیک ہے. اگر آپ بیسک سے آگاہ ہوتے تو آپ اس میں سے کامن مین کو ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے. اور کامن مین کی میں بات اس کی نہیں کر رہا کہ جو بیچارہ 30,000 روپے تنخواہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو وہ سائیکل پہ جانا شروع کر دے گا. زیادہ سے زیادہ اگر اس کے اوپر عذاب ٹوٹا تو یہی ہوگا نا کہ کوئی نہ کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز آپ نے دینی نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر ہیلتھ کی اونچی نیچی ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے بیچارہ جا کے اپنا موٹر سائیکل بھیجتا ہے اور اپنے بچے یا عزیز کے لیے وہ صحت کی ضرورت فراہم کرتا ہے تو سائیکل پہ چلا جائے گا, ویگن پہ دھکا کھانا شروع کر دے گا. اصل مسئلہ ان مڈل کلاسیوں کا ہے, میرے جیسوں کا, کہ جو یہ سفید شرٹ پہن کے جو تحفے میں آئی ہوتی ہے پہن کے آپ کے سامنے ولاگ کر رہے ہوتے ہیں, اور جن کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی بھی ہوتی ہے 20 سال پرانی, اور اس کے اندر انہوں نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہوتا ہے, اور کوئی بھرم قائم رکھنے کے لیے میرا مطلب ہے کہ کہیں پھرنا پھرانا بھی ہوتا ہے. اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے, ان کو تو آپ نے رگڑ کے رکھ دیا. ٹھیک, اچھا پھر اس کے بعد یہ تو خیر ان کے حوالے سے آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ یہ انہوں نے فائنانس کی ABC بھی پڑھی ہو. یہ بینکر ہو سکتے ہیں, مارکیٹیئر ہو سکتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکر تو مارکیٹیئر ہوتا ہے نا, فائنانس کو تو اس کا ABC بھی نہیں پتا ہوتی اس کو, یا کم از کم اپنی توہین سمجھتا ہے کہ وہ اکنامک اینڈ فائنانس پڑھے. خیر یہ اپنی طرف ہو گیا. اب لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا, اس کے ساتھ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت $78 سے بڑھ کے $85 ہو گئی. سرکار کو 7 روپے بڑھانے پڑ گئے. جس دن یہ عذاب جو نازل کیا تھا اورنگزیب صاحب نے وہ قوم پہ نازل ہوا, اس دن 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی. اور اس کے ساتھ ہی ایک جو تھی وہ ڈسٹارٹڈ خبر دے دی شہباز رانا صاحب نے اینگلنگ کر کے کہ جناب اپنا افواج پاکستان کے لوگوں کو پراپرٹی کے اوپر ٹرانزیکشن کرنے کے اوپر ٹیکس سے ایگزمپٹ قرار دے دیا گیا ہے. حالانکہ یہ 2016-17 کی ترمیم تھی اور تب سے مستعمل چلی آ رہی تھی, اور ون ٹائم یہ ایگزمپشن ہے. ایک پلاٹ خریدنے اور بیچنے کے اوپر ان کو ٹیکس کی ایگزمپشن ملی ہوئی ہے, اور یہ صرف افواج پاکستان کے ملازمین کے لیے نہیں ہے, ہر سرکاری ملازم کے لیے ہے, بھلے وہ سول کا ہو بھلے وہ عسکری ہو. لیکن ایک ٹوسٹ دینا تھا, اینگل دینا تھا, تو اس لیے انہوں نے ایک ڈوبیس خبر چھاپی. میں بڑی معذرت کے ساتھ, میں شہباز رانا کا بڑا فین ہوں, لیکن یہاں پہ وہ بالکل یوتھیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں. مطلب کہ شہباز رانا کی خبر میں اور سیاست .pk کی خبر میں کوئی فرق نظر آنا چاہیے نا یار. ہم شہباز رانا کی عزت کرتے ہیں یار, ٹھیک ہے, لیکن اگر شہباز رانا کی خبر اور سیاست .pk یا حقیقت TV کی خبر جو ہے وہ ایک برابر آ جائے تو پھر شہباز رانا کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. میں یہ ایز اے بزنس ریٹائرڈ جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں. تو بہرحال یہ تینوں چیزیں مل گئیں, اور اس کے بعد پھر پٹواریوں نے ہینڈ شیک کیا یوتھیوں کے ساتھ اور حکومت کی وہ ایسی تیسی. اچھا, اوپر سے بجلی کا بل بھی آ گیا ماہانہ, ٹھیک ہے, اور بجلی کا بل اس مہینے کا جب پورے پاکستان کے اندر ٹاپ کی گرمی پڑی ہے, اور ٹیمپریچر جو ہے وہ جون کے 30 دنوں کے اندر, جون کے 30 دنوں میں سے 28 دن جو ہے وہ 45 سے اوپر رہا ہے. اب ظاہر ہے میرے جیسے بندے گھر میں بھی 1.5 AC چل رہا تھا. مطلب ایک AC کچھ دیر کے لیے چلتا ہے جب میں یہ ولاگ کرتا ہوں تو یہ AC چلتا ہے, اور دوسرا AC جو ہے وہ سارا دن سولر پہ چلتا ہے اور رات کو وہ جو ہے وہ وابڈا پہ چلتا ہے. میرے جیسے بندے کی بھی بل دیکھ کے نا ایک دفعہ بل بلا اٹھاؤں میں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری چیزیں کمبائن ہو گئیں, اور اس کے بعد پھر یہ وہ موقع تھا جس کے انتظار کے اندر PTI اور عمران احمد خان نیازی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ عمران احمد خان نیازی کے مختلف بیانوں کے اوپر چلے جائیں جو اس نے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد دیے تھے, اس میں وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ جیسے ہی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے انہیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, اور وہ ہمارے لیے بہترین موقع ہوگا
اب حکومت نے رمدے صاحب کے ذریعے وہ موقع فراہم کر دیا ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ جناب چونکہ آج کل میں تے مائیا انج ملے ہیں جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں تو ہمیں تو یہ کام جو ہے یہ کر گزرنا چاہیے تو وہ کر گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ابھی الیکشن بڑے حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ انتخابات میں ابھی بڑی تاخیر ہے اور عوام بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. 1 مہینے کا بل آ گیا, 2 مہینوں کا اتنا ہی زیادہ بل آپ نے اور بھگتنا ہے. حکومت کی مدد اگر قدرت کر دے تو میں نہیں جانتا کہ 1 جولائی کو لاہور کے اندر صبح صبح شدید بارش ہوئی ہے اور اگر یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے بجلی کے بل کم بھی ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ موسم کی صورتحال کے اوپر, لیکن کم از کم مزید 2 ماہ حبس کے رہیں گے اور حبس میں اے سی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور مزید 2 ماہ چیخیں نکلیں گی لوگوں کی اور لوگ اس کے بعد حکومت پہ جھپٹیں گے. بہت سارے لاجکس ہیں کہ جناب وہ جو چوری کرتے ہیں ان سے ریکور کریں, یہ کریں وہ کریں, وہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن جو گورننس کا لیول ہے اور جس طرح سندھ اور کے پی کے اندر بغاوت کی صورتحال ہے. بلوچستان میں تو کبھی خیر ریگولیٹڈ سسٹم تھا ہی نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمیں سولر دینے کی بات کرتے ہیں, جا کے ان کو سولر دینا جو بجلی مفت کے اندر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بل دیتے ہیں نا ان علاقوں کے اندر جو ہے یہ سولر بانٹتی پھرتی ہے پنجاب گورنمنٹ, اور جہاں پہ ڈٹ کے چوری ہوتی ہے, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر چوری ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی ان کا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ وہ موقع تھا جی جو حکومت نے بنا کے باقاعدہ, جس طرح امریکی حکومت نے سائفر کی ہاف والی بنا کے دی تھی عمران احمد خان نیازی کو کہ کھیل اس کے اوپر, اسی طرح حکومت نے سائفر کی طرح کی ہاف والی جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو بنا دی ہے. اب جتنے بھی چماٹ ہوں گے, فلانی ٹریڈر ایسوسی ایشن, فلانا روڈ جناب ٹریڈر انجمن تاجران فلانا ٹمکانا, یہ سارے میدان میں اتر آئیں گے کہ جناب ہم بل نہیں دیتے. اور پی ٹی آئی جو پچھلے 10-12 اپنی اسٹرائک کال میں بندے نکالنے میں ناکام ہو گئی تھی سڑکوں میں, اسے سڑکوں کے اوپر رش دستیاب ہو جائے گا. یہ میرا خدشہ ہے. آپ کا جو بھی خدشہ ہو آپ اس کے نیچے لکھ دیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.